سردی کے موسم ہے پاکستان میں اس ٹائم، لیکن یہاں کی سیاسی اور معاشی صورتحال بہت اس وقت گرما گرم ہے۔ انڈیا اس وقت کیا پلان کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کس طرح سے فیوچر میں اپنے نرغے میں کرنا چاہ رہا ہے، یا پاکستان کے اگینسٹ کس طرح کی لابی لے کر آ رہا ہے، کہ اگینسٹ کس طرح سے مسائل تیار کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹی ڈی پی یا اس طریقے طالبان پاکستان جس سے دوبارہ سے، جیسے میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، دوبارہ سے جنم لے لیا ہے، اور یہ ایک نیا جنم کیا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ انڈیا نے 120 نئے پیٹریٹک میزائلز کی منظوری دے دی ہے۔ یہ جو میزائل ہے یہ پاکستان اور چائنا کی سرحدوں کے اوپر نصب کیا جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری، میں اس کے اوپر ان کو بہت اپریشیٹ کروں گا۔ نو ڈاؤٹ وہ ایک عظیم ماں کے عظیم بیٹا ہے، عظیم لیڈر کا بیٹا ہے، اور اس نے ایک بڑا کھلے دل سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو واضح کرتے ہوئے اس نے جو انڈیا کے پرائم منسٹر کو ایک ورڈ کہا ہے کہ گجرات کا بچڑ، وہ غلط نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام۔ مائی اوپینین ود شاہد میاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، دنیا کے بدلتے حالات اور پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ، گرما گرم صورتحال جس کو کہیں گے۔ اتنا سردی کے موسم ہے پاکستان میں اس ٹائم، لیکن یہاں کی سیاسی اور معاشی صورتحال بہت اس وقت گرما گرم ہے۔ ہر لمحے دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بدل رہا ہے، ہر لمحہ بدل رہا ہے۔ پاکستان شاید دنیا کا واحد وہ ملک ہے جہاں پر ہر ایک دن، ہر ایک منٹ اور ہر ایک گھنٹے بعد سیاسی ہو چاہے معاشی ہو صورتحال وہ بدلتی رہتی ہے۔ آج اگر ہم بات کریں گے کہ پاکستان خارجہ پالیسی کے اوپر تھوڑا سی، اور اس کے بعد کہ انڈیا اس وقت کیا پلان کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کس طرح سے فیوچر میں اپنے نرغے میں کرنا چاہ رہا ہے، یا پاکستان کے اگینسٹ کس طرح کی لابی لے کر آ رہا ہے، یا پاکستان کے اگینسٹ کس طرح سے مسائل تیار کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ ٹی ڈی پی یا اس طریقے طالبان پاکستان جس سے دوبارہ سے، جیسے میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، دوبارہ سے جنم لے لیا ہے، اور یہ ایک نیا جنم کیا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ کیا ہماری آرمی فورسز پہلے کی طرح ان کا کلا کما کر دیں گی؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بتانا چاہوں گا، آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ کیوں کہ انڈیا، جی ہاں، انڈیا وہ ملک ہے جس سے 1947 سے لے کے آج تک جس کا خواب ہی رہا ہے کہ پاکستان کو کبھی وہ بلوچستان میں دہشت گردی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال نہیں، بلکہ بصیرت قوم اور میں بصیرت ایک پاکستانی یہ میں بتاؤں کہ یہ انڈیا کا خواب ہی رہے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اسٹریٹجکلی، یعنی کہ جو ہماری پلاننگز ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ہماری پاک فوج اس سے ہر وقت آگاہ ہے، اور وہ دن رات اس میں کوشاں رہتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، جو ہمارے لیے قابل ستائش اور قابل تحسین ہے۔ شاید اس وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ بتاؤں ناظرین کہ انڈیا میں جب بھی کوئی حالات اپنے اندرونی طور پر خراب ہوتے ہیں، جب انڈین گورنمنٹ کو اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، جب اس کی اپنی اندرونی معاملات کی وجہ سے جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، تو انڈیا کی کوئی گورنمنٹ بھی ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ ایزی جو ٹارگٹ ہے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کا، اور وہ ہے پاکستان، کہ پاکستان پر چڑھائی کر دی جائے، پاکستان کے خلاف ایک نئی کوئی نہ کوئی کمپین سفارتی طور پر ہو، چاہے میڈیا وار ہو، چاہے ہائیبرڈ وار ہو، اس کو لے کر وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اگینسٹ ہر وقت ان کے چاہے وہ چینلز ہوں، وہ اس کی کوشش پہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کو دبایا جائے، پاکستان کو سفارتی طور پر دنیا میں تنہا کیا جائے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا یہ شاید ان کا خواب ہی رہے گا۔ ناظرین، میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک نئی پیش رفت کے ساتھ 120 نئے پیٹریٹک میزائلز کی منظوری دے دی ہے۔
یہ جو میزائل ہے یہ پاکستان اور چائنا کی سرحدوں کے اوپر نصب کیا جائے گی اگلے سال کے اینڈ تک۔ یہ بڑی خفیہ بات تھی لیکن لیک ہو چکی ہے اس وقت۔ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جو سیکورٹی ادارے ہیں اس بات کے اوپر بخوبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے نالج میں سب کچھ ہے، اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈیا ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا علمدار بنتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن سمجھتا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ہتھیاروں کی دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ جبکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حالات اور واقعات میں رہتے ہوئے اپنے دفاعی اخراجات میں جتنی اس کو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ یہ چیزیں سر انجام دیتا ہے۔ 120 جو میزائل، جو اسپیشل قسم کے میزائل بنانے جا رہا ہے، خیر اس کو بھی بننے میں 2 سے 2.5 سال کا عرصہ لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ میزائل تھوڑی سی اپنی نوعیت کے خاص میزائل ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کی 500 کلومیٹر تک اس کی رینج ہوگی۔ 500 کلومیٹر پاکستان جیسے ملک کے لیے تو بڑی ایک خاص بات ہے 500 کلومیٹر، لیکن اگر چائنا جیسے جو بڑا ملک ہے اور دفاعی طور کے اوپر بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، اس کے لیے یہ شاید اتنا اہمیت کی بات نہ ہو۔ اور اس میزائل کا جو ایک خاص وجہ ہے ناظرین وہ یہ ہے، جو اس کی اسپیشلٹی ہے کہ یہ عام میزائل جب ٹارگٹ کی طرف اپنے جاتا ہے، دشمن کا میزائل جب اس کو گرانے کے لیے آتا ہے تو یہ میزائل جو اڑ کے آ رہا ہوتا ہے یہ اپنا بخوبی راستہ چینج کر لیتا ہے تاکہ وہ دوسرا جس نے اس کو گرانا ہے میزائل کو یا ڈیفیوز کرنا ہے اس سسٹم میں یا ریڈار میں نہیں آتا۔ یہ اس کی کوالٹی ہے۔ انڈیا نے یہ ایک نئے ڈیولپمنٹ کے اوپر کام شروع کر دیا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر ٹائم لگے گا چونکہ 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ہے اس کے بنانے میں، اس کی ٹیسٹنگ کے لیے اور ڈیفینس منسٹری کی طرف سے اور پھر ان کے سسٹم میں اس کو آنے کے لیے، اور پھر یہ جو وہی بات کہ ان کا خواب ہے کہ پاکستان اور چائنا کے اوپر اس کو نصب کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ چائنا سے ہمیشہ انہوں نے مار کھائی ہے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ ابھی راہل گاندھی کا لیٹسٹ کانگریس میں بھی بیان تھا، انہوں نے مودی سرکار کو یہ ہی پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ چائنا کو اب تک آپ کتنی لینڈ دے چکے ہیں، قبضہ کروا چکے ہیں، لیکن مودی سرکار کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن ہمارے فارن منسٹر ہے بلاول بھٹو زرداری، میں اس کے اوپر ان کو بہت اپریشیٹ کروں گا۔ نو ڈاؤٹ وہ ایک عظیم ماں کے عظیم بیٹا ہے، عظیم لیڈر کا بیٹا ہے، اور اس نے ایک بڑا کھلے دل سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو واضح کرتے ہوئے اس نے جو انڈیا کے پرائم منسٹر کو ایک ورڈ کہا ہے کہ گجرات کا بچڑ وہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ بات نے وقت نے ثابت کی ہے اور وقت ثابت کرے گا۔ جی ناظرین، دوسری طرف میں آؤں تو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا تازہ اس ساری صورتحال میں پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی کے بڑے واقعات ہونے لگ پڑے ہیں، اور جس کی تازہ مثال میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہی تھی، بنوں میں ایک واقعہ ہوا جس میں 35 دہشت گرد تھے۔ جو بھی واقعہ ہوا آپ سب کے سامنے تھا، لیکن ہماری آرمی فورسز نے اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے یا نا پرواہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ان کو مارا بھی، 25 کے قریب، باقیوں کو اریسٹ بھی کیا ہے، اور ان کے تمام کے تانے بانے جو ہے وہ افغانستان سے ملتے ہیں، چونکہ وہ افغانستان کے راستے ہی یہاں سے جانا چاہتے تھے، اور وہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو سارا پتہ ہے کیا معاملات ہوئے۔ بلوچستان کی بدلتی صورتحال اس وقت بڑی تشویشناک ہے، وہاں بھی حالات خراب ہوئے، اسلام آباد میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر آج ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان نے ایک میٹنگ میں، اور انہوں نے فیصلہ کیا جس میں ہمارے تمام ادارے بھی شامل تھے کہ بھی ان کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا اور کچل دیا جائے گا اور ان کو دوبارہ سے اٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن میں اصل جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 9 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں یہ مسئلہ بڑے ایزیلی حل ہو سکتا تھا۔ 9 ماہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوشش نہیں کی۔ یہ آپس کی سیاست میں عمران خان کو بلیم، اور عمران خان ورسز یعنی کہ میاں نواز شریف اینڈ پی ڈی ایم یعنی کہ بلیم گیم چلتی رہی ہے۔ اور ابھی تازہ وہ جو بیان ایاز صادق صاحب کا بھی آیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے انہوں نے طالبان کو ساتھ بات چیت کی، اور اگر وہ بات چیت نہ کی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ تو ایسی بات نہیں تھی، مجبوری تھی، اس وقت کی مجبوری تھی جن کو لے کے جو موجودہ گورنمنٹ کوئی بھی ہوتی ہے وہ وقت کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے مطابق اپنے فیصلے کرتی ہے۔
جبکہ اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان والے تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان طالبان کو مختلف جو گروپس ہیں ان کو عام معافی دے دی ہے، اور انہوں نے پاکستان سے بھی کہا ہے کہ آپ ان کو بٹھائیں، ان سے بات کریں اور ان کو آپ معافی دے دیں، یا ان کے ساتھ جو بھی ان کی تھوڑی سی شرائط ہیں وہ مان کے اس چیز کو ڈیفیوز کیا جائے۔ اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے کافی، لیکن تب بھی جو بات چیت نہیں مکمل ہو سکی تھی میرے اپنے تجزیے کے مطابق، وہ پاکستان کے قانون کے مطابق چیزیں نہیں تھی، پاکستان کے جو ہمارے لاز ہے اس کے مطابق وہ چیزیں نہیں تھیں جو وہ طریقے طالبان ٹی ٹی پی والے کہہ رہے تھے۔ لیکن اس کے اوپر ہمارے سیکورٹی ایجنسیز نے بہت ساری قربانی پہلے بھی دی ہیں، اب بھی دی ہیں، اور جس کا میں سمجھتا ہوں ان کو خراج تحسین کے لائق ہے، اور میرے اپنے خیال میں ابھی بھی جو پلاننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم پہلے کی طرح ان کو کچل دیں گے۔ ناظرین، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا مجھے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے معاملات ہو، چاہے انڈیا کے جو میں نے مسائل کی بات بتائی ہے، کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے زیادہ پاکستان کے جو اندر عناصر ہے، دشمن ہیں، ایسی سازشی عناصر ہے، پاکستان کو ان سے لڑنا ہے، زیادہ ان سے زیادہ خطرہ ہے پاکستان کو، جو پاکستان کے خلاف ایک ہر وقت کسی نہ کسی اگینسٹ مہم میں لگے رہتے ہیں، معاشی طور کے اوپر پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ہوگا۔ تیسری اہم بات ناظرین، جب میرا یہ ویلاگ آئے گا تو شاید اس سال کا آخری دن ہوگا، نیا سال کا سورج طلوع ہونے کا ہے یا کچھ گھنٹے باقی۔ پریشان کن جو چیز ہے اس وقت کہ برطانیہ، امریکہ اور اٹلی کی ایمبیسی نے پاکستان میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے اس موقع کے اوپر، جبکہ پاکستان میں کوئی ایسے غیر معمولی حالات اور واقعات نہیں ہیں، سب کچھ نارمل ہے۔ انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے اور اپنے ایمبیسڈرز کو کہا ہے اور اپنے جتنے ہائی آفیشلز کو کہا ہے ایک مراسلے کے تھرو کہ بھی آپ میریٹ ہے اس میں نہ جائیں، کیونکہ میریٹ میں نیو ایئر کی ڈیفینیٹلی وہاں پر تقریبات ہر سال ہوتی ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہی پاکستان کے خلاف کیوں یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا، یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ یہ میرے اپنے تجزیے کے مطابق یہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ کی طرح نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کے دوبارہ سے حالات انٹرنیشنلی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف سے انڈیا لگا ہوا ہے، دوسری طرف سے امریکہ کی یہ کوشش ہے اور اس کے اتحادیوں کی کہ پاکستان کے اندرونی معاملات و حالات اس طرح کے خراب ہوں، پھر ہم انہی کو کہیں جی ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے، درکار ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، میرے اپنے خیال میں کہ ابھی وہ لمحات اور وہ وقت جو تھے وہ بدل چکا ہوا ہے کافی حد تک، ابھی چیزیں ساری یعنی کہ بہتر طریقے سے ہو رہی ہیں، نئی اسٹیبلشمنٹ ڈیولپ ہو چکی ہے، نئے آرمی چیف آ چکے ہوئے ہیں، نئے ویژن کے ساتھ ان کی اپنی نئی پالیسیز ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین، میرے اپنے خیال میں جس طرح سے پاک فوج دن رات اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے حالات کارساز کریں گے اور بہتر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ سوچنے والی بات ہے کہ نئے سال میں آئی ایم ایف کے ساتھ اب پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، یا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ میرے اپنے خیال میں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ سال جیسا بھی گزرا پاکستان کے اعتبار سے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے واقعات و حالات کے سامنے رکھتے ہوئے یہ سال گزر ہی گیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا یا کیا پایا، تو میرے اپنے خیال میں ہم نے کھویا زیادہ ہے، اگر کچھ پایا ہے تو امید ہے 75 سالوں کی طرح اب بھی کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سال میں پاکستان پہلے سے زیادہ مستحکم ہوگا، پاکستان معاشی طور کے اوپر زیادہ آگے جائے گا، مستحکم ہوگا۔ پاکستان کے پاس، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، ایک چیز ہے گیم چینجنگ کے طور کے اوپر، وہ ہے سی پیک۔ سی پیک ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے حالات بدل سکتی ہے اور بدلے گی انشاءاللہ۔ شاید سی پیک ہی ایک ایسی چیز ہے پاکستان کے جتنے دشمن ممالک ہیں یا جو ہمارے دشمن ہیں، ایک ایسے سور کہہ لیں، ان کو یہ کھٹک رہی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک پائے تکمیل تک پہنچے۔ انشاءاللہ 2023 میں جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ایک نئے ویژن کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔